بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے عقائد کے سلسلے میں یہ سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ایمان بالکتاب کا مطلب کیا ہے۔ پیچھے آپ نے رسالت تک ساری چیزیں سمجھ لی ہیں، ایمان بالرسول اور ایمان بالانبیاء کو۔ آج آپ کے سامنے ایمان بالکتاب کو ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انسانوں کو سمجھانے اور ہدایت دینے کے لیے کچھ صحیفے بھی نازل فرمائے۔ بہت ساری کتابیں اور بہت سارے صحیفے مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ ضرور ہوا ہے کہ انبیاء آئے ہیں اور ان کے ساتھ کتابیں نہیں ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتابیں آئی ہوں اور ان کے ساتھ میں کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کتابوں کو سمجھنے کے لیے، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بتائیں گے کہ اصلاً کتاب کے کیا معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ایک تو ہے توریت، دوسرے زبور، تیسرے انجیل اور چوتھے قرآن مجید۔ یہ 4 مشہور کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ پھر آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ صحیفے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کچھ صحیفے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس بھی صحائف تھے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کے نام ہم نہیں جانتے ہیں، انبیاء اور رسول۔ تو ان رسولوں کے پاس بھی صحائف تھے۔ ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی تھیں، اور ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالکتاب کا مطلب یہ ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پرانی کتابیں تھیں وہ قوموں کو دی گئیں، مخصوص لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی اور اس میں اپنی طرف سے کچھ گٹھا بڑھا دیا، کچھ اور چیزیں اس طرح سے داخل کر دیں جو اللہ نے نازل نہیں کی تھی۔ چونکہ ان کتابوں کی حفاظت ان قوموں ہی کے حوالے کی گئی تھی، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اور انہوں نے اس میں خلط و ملط کر دیا، کمی بیشی کر دی، کہیں اضافہ کر دیا، کہیں کچھ چیزیں گھٹا دیں، تو ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ اس لیے اجمالی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا تمام کتابوں پر، یعنی ہم ساری کتابوں کو جن کو اللہ نے نازل کیا تھا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے ہر مضمون کی ہم تصدیق کرتے ہوں یہ بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کتابیں اتاری تھیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا اس کے علاوہ اور دیگر صحائف جو دیگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، جن کو اللہ نے رسالت سے متصف کیا تھا اور ان کا انتخاب کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ سابقہ کتابیں جو تھیں وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص زمانے کے لوگوں کے لیے بھیجی گئی تھی۔ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے یہ آفاقی پیغام ہے، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب سب کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، ویسے ہی آپ کی کتاب بھی تمام زمانوں کے لیے اور سب کے لیے ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے عالم کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے، یہ ایک آفاقی پیغام ہے۔ اب اس کتاب پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کتاب پر بھی ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، سارے انبیاء کو مانتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور عمل انہی کے بتائے ہوئے پر کرتے ہیں۔ نبی اور رسول تو سب کو مانتے ہیں، لیکن عمل ان کی شریعت پر کرتے ہیں۔ اسی طرح ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، البتہ ہم عمل کریں گے قرآن مجید پر۔ یہ واحد محفوظ ترین کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ رکھا، اس کا حفاظت کا ذمہ لیا،
اور اللہ رب العزت کے اس حفاظت کے ذمے کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کتاب 1450 سال سے تقریباً اسی طرح محفوظ و مامون ہے جیسے پہلے دن اتری تھی۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی محمد حسنین محفوظ نعمانی عنقریب میں اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، میرا چینل دیکھتے رہیں، اور امید ہے کہ آپ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اگر نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے۔ ہم اسے کسی مالی منفعت یا دیگر کسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی سادی اور سچی آسان روشنی لوگوں تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔